بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کا واقعہ سنائیں گے۔ اس واقعے کو پورا سمجھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، شام کے شہر حمص میں سرکاری فوج اور حکومت کے خلاف لڑائی نے جہاں لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا، وہیں کئی مذہبی مقامات کو بھی شدید نقصان پہنچایا، جس میں ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے سیف اللہ کا لقب پانے والے جلیل القدر صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اور اس سے متصل مسجد بھی ہے۔ ناظرین، شام کی سرزمین بنی نوع انسان کی قدیم ترین تہذیب کا گہوارہ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام الہامی مذاہب کے اہم مقامات اس ملک میں واقع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ان تاریخی اور مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے ہر سال تقریباً لاکھوں افراد شام کا رخ کرتے تھے، لیکن گزشتہ کئی برسوں سے سرزمین شام خانہ جنگی کا شکار رہی، جس کی وجہ سے اب تک تقریباً ہزاروں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے دور بے یار و مددگار ہو گئے ہیں۔ وہیں مذہبی مقامات بھی کھنڈرات بن گئے تھے۔ ناظرین، ملبے کا ڈھیر بننے ان مقامات میں ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اور ان کے ساتھ عمار بن یاسر مسجد بھی ہے۔ شام کے شہر حمص میں واقع حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی چھت اور اس کے در و دیوار باہمی لڑائی کے دوران ہونے والی بمباری سے تباہ ہو گئی تھی، جن دیواروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی۔ بعد میں وہاں پر سیاسی نعرے لکھے گئے تھے، اور تو اور مزار اور مسجد میں موجود سینکڑوں برس قدیم دینی اور تاریخی کتب تک کو بھی نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور سب سے بڑے مسلمان جرنیل، جو اپنے بیٹے کے ساتھ حمص کی اس مسجد کے ایک کونے میں دفن ہے۔ شام میں جاری جنگ میں یہ مسجد جزوی طور پر تباہ ہو گئی تھی، لیکن اب اس کی تزئین و آرائش کر دی گئی ہے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے کے پتھر میں تقریباً 50 سے زیادہ فتح یافتہ لڑائیوں کی فہرست دکھائی گئی ہے، جن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی شکست کے فتح حاصل کی تھی۔ ان کی ایک تلوار بھی نمائش میں تھی اور ایک ڈھال بھی جو بیر آویزاں تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ عہد میں قریش کی طرف سے لڑے تھے، اور ان کے فوجی چالوں کی وجہ سے 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی موت واقع ہوئی تھی۔ ناظرین، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جنگ موتا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقررہ کردہ 3 سرداروں کے شہید ہونے کے بعد مسلمانوں کی فوج کی ذمہ داری سنبھالی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کامیابی سے حفاظتی و دستبرداری کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معرکہ میں تقریباً 9 تلواریں توڑ دیں، اور جنگ موتا کے بعد آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب دیا گیا۔ ناظرین، سن 631 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الوداعی حج میں شریک ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے کچھ بال لیے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں ان بالوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھوں گا تاکہ وہ مجھے لڑائیوں میں فتح دلانے میں مدد کریں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بالوں کو اپنی ٹوپی میں سلایا اور ہمیشہ اپنی پگڑی کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فطری موت کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی تلوار تھے، اور اس طرح یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی دوسرے آدمی کے ہاتھوں مارے جائیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔